اور بے بسم اللہ اسم اللہ دا اتے ایوی کہنا بھارا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے ایوی کہنا بھارا ہوں نال شفاعت سرور عالم تے چھٹ سے عالم سارا ہوں واہ کیا بات ہے. بے حد درود نبی سیتے تے جیندہ ایک بسارا ہوں میں قربان گناہ تم باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں. واہ کیا بات ہے. دلائل الخیرات شریف کے اندر حضرت امام محمد بن سلیمان الجزیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ مصر کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور آپ نے درود پاک کی فضیلت درود پوری کتاب میں چھپی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور ماشاءاللہ میں آیا تھا وہ کتابی صاحب دے تصویر مبارک کی زیارت ہوئی ہے. پتہ چلا کہ سارا علاقہ چشتیاں کا ہے. واہ. سلسلہ چشتیہ دے جڑے بزرگ ہیں نا وہ اس کتاب کو چیپٹر وائز کر کے وظیفے کے اندر پڑھتے. واہ کیا بات ہے. کاملین نور بزرگ کے وظیفے کے اندر پسند کے روزانہ کی حصے کو ایک کے اتنے تک روزانہ دوسرا وظیفے کے اندر یہ کتاب پڑھنی ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے. آپ نے واقعہ نقل کیا امام محمد بن سلیمان الجزیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں کتاب لکھی کیوں. واہ کیا بات ہے. سبب کیا ہے؟ فرمایا میں ایک سفر دے ہوتے ہم سفر پہ کرنا ہوں عصر دی نماز دا ٹائم ہویا میں نماز ادا کرنا واسطے ایک کنویں دے ہوتے پہنچا کے پانی نکال کے وضو کر کے نماز ایسے ادا کرا. فرمایا جس ویلے کنویں دے ہوتے میں پہنچا کنویں دے ہوتے جس ویلے میں پہنچا تو میں کیا دیکھا کہ نہ میرے کو ڈول ہے نہ ہی رسی ہے یعنی پانی نکالنا کا کوئی سبب موجود نہیں کہ جس کے ذریعے میں پانی نکالا. اور فرمایا میں حیران و پریشان کر رہا تھا دیدا کرنا کہ کوئی آگے ہاتھ کوئی ہاتھ یا کوئی ڈول رسی نہیں تو میں پانی نکالا. فرمایا نہ ہی کوئی مکان نہیں کیا مکان کے اوپر بمشکل 7-8 سال کی چھوٹی بچی کھیلتی ہوئی مکان دی جاتی ہے. جس وجہ سے میں کو حیران و پریشان کیا. بچی نے سوال کیا چچا کیوں پریشان ہے کیا کیا کرے تھے اور کون تھی میں اس بچی کو جواب دیتا انا محمد بن سلیمان الجزیری. میں کہا بچی میرا نام محمد بن سلیمان الجزیری ہے مصر کے آنے والا ہوں. اس پوچھا چچا بہت پریشان کیوں ہے؟ میں کہا چچا پریشان کہاں کہ میں وضو کر رہا میں ڈولتے رسی کہنے کہ جس کے ذریعے پانی نکال کے وضو کرا. اس بچی نے پہلے تھا سوال کر دیا میرے ہوتے چچا کیا ہوئے محمد بن سلیمان کے جن کی ولایت ڈل کے پورے مصر دے در. واہ کیا بات ہے. میں کہا ہاں چچا میں محمد بن سلیمان ہی ہوں. آقا چچا اتنے بڑے قائد بزرگ اور ولی ہوئے لوگوں کی زبان میں عزت عام ہوتے ہیں حقیقت والے چچے اور ذکر ہونے تو آپ کو پانی کا ڈھنگا طریقہ نہیں آتا کنویں جو پانی کی میں نکلتا. واہ اللہ اکبر کبیرہ. وہ بچی جس میں نے سوال کیا میں امام محمد بن سلیمان الجزیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس بچی کا کہا بیٹا پانی نکالنا واسطے ڈول تے رسی چاہیے میرے کو ڈول نہیں کوئی نہیں رسی بھی کوئی نہیں پانی نکالا کیوں. اس بچی نے اسے مقام کی چھت پہ کھڑو کیا چچا کر میں دسے دیا کنویں دے وچ پانی پی. واہ کیا بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علماء فرماتے ہیں دلائل الخیرات شریف کے اندر وہی میرے کو موجود ہے کہ نیٹ کے اوپر اگر ریسرچ کرے سب کتاب موجود ہے کوئی آپ فرماتے ہیں بس اس بچی نے چھت کے اوپر کھڑو کے کنویں کی طرف تھوک سرچ پتہ نہیں کہ اس کا تھوک زمین کے اوپر پہلے پہنچا ہی کہ پانی کنویں دے جو پہلے نکل گیا. واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. کہ میں پہلے وضو کرا اور نماز ادا کرا. میں وضو کرن تو پہلے اس بچی کو پوچھا بیٹا اتنی چھوٹی عمر کے اندر اتنے بڑے مراتب کی میں حاصل
کیا بات ہے بچی نے تیرا جواب دیتا دل کی تختی تے نیکی سنو اور ہمیشہ واسطے اپنا بھی وظیفہ بنا دے تیری ہر مشکل حل ہو گئی سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر اس کو کہنا حدیث پاک میں عرض کرنا اللہ اکبر کبیر اس بیٹی آ جاؤ اس بچی کے ساتھ 8 سال کی عمر کی بچی ہے آگے چچا بس میرا وظیفہ ہے پانی کا نکل کے آیا میں کوئی بھی کام کرے کہ ہاں آٹا گوندنا ہوئے روٹی کھانی ہوئے کوئی بھی کام کرنا ہوئے سب تو پہلے اس نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھ دیا تیرا جنگل میں جو گزرے تو جنگل میں درود سلام کرنے پہاڑ پہ گزرے تو پہاڑ جنہاں کو سلام کرنے میں ہر وقت اس نبی کے درود و سلام پڑھ دیا سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ اکبر کبیرہ تو درود پاک کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ تیرا مشکلہ دنیا جو تیری حال ہو ویسے آخرت میں کر تیرے بیٹے پاک آج سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ سرکار کے صحابی ہیں میں تعالیٰ حقیقت کے اندر چلنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کے اتنے کی دو خوش نصیب صحابی ہیں سرکار کے سب تو بڑے قاری جنہوں نے وقت کرتے حضرت ابی بن کعب سبحان اللہ صحیح مسلم شریف کتاب تفسیر کے اندر موجود ہے کہ آپ کا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ ابی بن کعب میرے رب کا حکم ہے کہ میں تیرے نال قرآن مجید کا دور دے تکرار کروں عرض کرنے سنا کیا رب نے میرا نام بھی کیا تھا سرکار نے فرمایا ہاں ہاں ابی بن کعب رب العزت نے تمہارے نام پہ ہم بھیجوایا کہ ابی بن کعب میرا قرآن مجید کا تکرار کیا کرو جب تک بگے نہ تو کوئی پوچھتا واہ کیا بات ہے آقا آپ نے خرید کر تنبول کر سنا تو روایت ہے آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ کثرت کا درود و سلام پڑھتے ہیں واہ سرکار کی بارگاہ کے اندر عرض کریں مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے روایت آپ فرماتے ہیں جلد پر مشکاہ شریف آپ فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ کے اندر عرض کریں کہ انی اکثر الصلاۃ علیک سنا میں کثرت کا تیری ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہتا سبحان اللہ کیا کہنا کثرت لائے دعائی صاحب ہوتے سنا درود و سلام پڑھتا رہنا فقام آجعال لکا من صلاتی سنا تسا نسا واتا کہ میں کتنا وقت مقرر کر چھوڑا درود و سلام واسطے کتنا ایسا دعائی صاحب پہ درود و سلام پڑھتا رہنا اور بقیہ وقت کے اندر میں دیگر ذکر اورات کہتا رہے ایسا وظائف کہتا رہے ایسا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما شئتا اے ابی بن کعب جتنا دل آتی درود و سلام واہ کیا بات ہے سبحان اللہ سورہ فرمایا معاشیتا جتنا مرضی آتی آپ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت الربع سنا اور میں یہ نہ کرنا اپنے سارے وقت نو تقسیم کر چھوڑا نماز فرض ادا کرن کے بعد جتنا وقت بچے اس وقت کے 4 حصے کر چھوڑا سنا ایک حصہ چوتھائی حصہ بھاری ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہنا اور باقی 3 حصے کے اندر میں اپنے دنیا کے کاروبار بھی کرتا رہتا دیگر اولاد و وظائف بھی ادا کرتا رہتا سنے فرمایا ما شئتا فإن زدت فهو خير لك فرمایا ابی بن کعب تیری مرضی ہے جتنا دل کی پڑھ لیا کر لیکن اگر اس کے اندر اضافہ کر کے مزید اضافہ کر کے فهو خير لك اس کے اندر بھی بھلائی اور بہتری ہے سبحان اللہ آپ فرماتے فقلت النصف سنا اور میں یہ نہ کرا کہ سارے وقت کے اندر نصف حصہ سنا وقت کے 2 حصے کا چھوڑا ایک حصہ بھاری ذات کے درود و سلام پڑھتا رہنا اور بقیہ حصے کے اندر سنا میں دیگر اوراد وظائف کرتا رہنا سنے فرمایا ما شئتا فإن زدت فهو خير لك فرمایا ابی بن کعب تیری اپنی مرضی ہے جتنا دل کی پڑھا کر مگر اس کے اندر بھی اضافہ کر کے بھلائی تیری اس کی عرض کریں سنا فقلت الثلثین سنا اور میں سارے وقت کے 3 حصے کا چھوڑا جنہاں تیری کیوں 2 حصے بھاری ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہنا ایک حصے کے اندر دیگر اولاد اور وظائف کرتا رہنا سنا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے فرمایا ما شئتا فإن زدت فهو خير لك فرمایا 2 حصے کے اندر بھی اگر اضافہ کر چھوڑ سے بھلا اس کے اندر بھی دے گا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابی بن کعب اس نتیجے کے اوپر پہنچے عرض کریں سنا اجعل لك صلاتی كلها سنا بل میں سارے دن کے اندر رات کے اندر فرض نماز ادا کرنے کے بعد سنا ہر وقت والی ذات پہ بس درود و سلام ہی پڑھتا رہے سب یاد نہیں فرمایا ابی
سبحان اللہ اور درود و سلام ہے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ببرکات دے ہوتے کہ ایسا پیارا وظیفہ ہے کہ بس سننے کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے رہو. اس حدیث پاک میں تاج مفتی احمد یار خان نعیمی سے رحمہ اللہ تعالی علیہ میراث المراجع کے اندر فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ ہر وقت سننے کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا رہے کوئی دعا اپنے واسطے نہ مانگے استغفار اور توبہ میں کرے رب کی بارگاہ کے اندر کوئی حاجت نہ پیش کرے کوئی سوال نہ کرے فرمایا کہ درود و سلام پڑھتا ہے رسول اللہ تعالی اس کے سامنے ہمارا رسول جاتا کیونکہ وہ علیم بلا کی صدور ذات ہے چاہے اس نے محدود دل پہ اس کا سلام و سلام بھیجتے رہے سو اللہ رب العزت تیرے دل میں راز و ذات جانتی ہے بس تیرا حاج کا اللہ رب العزت کو نہیں ہوتا. سبحان اللہ کیا بات ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دے اندر کہ سنے تو بغیر دنیا کے بھی کوئی گزارا نہیں آخرت کے اندر بھی کوئی گزارا نہیں کیونکہ سنے کے بعد ہم کوئی نبوت کا دروازہ بند ہو چکے چاہے فیصلہ آباد کی کوئی لڑکی کا پاس کرے یا لاہور کے اندر کوئی لڑکی کا پاس کرے یا مرزا خانہ دجال نبوت کا دعویٰ کرے سارے اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہوئے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. واہ کیا بات ہے اللہ اکبر کبیرہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والا ہوا نہ مسانا تو پھر کیا کرو واہ کیا بات ہمیں ہے تم چلو خدا ہی کو مارو خدا کا نہ مانا تو پھر کیا کرو. واہ اللہ اکبر کبیرہ جی آیت مقدسہ میں تلاوت کی جو سب خدا سا رب العزت نے فرمایا کہ یہ رسولہ جڑا سونے کے دروازے کو تے آ گیا بس وہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پہنچ گیا جس سرکار کی اطاعت کرتی فقط عطا اللہ یقینا اس نے اللہ رب العزت دی سرکار نے پیارے صحابی حضرت ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے رہنے والے ہیں. آپ حدیث پاک روایت کریں فرماتے سنہ بارگاہ کے اندر اوتی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا معنی مفتی علامہ مولانا قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بقات المفاتیح مشکاہ شریف کی شرح کے اندر کتاب اوتی یا نبی اللہ نے مطلب فرماتے عطاءات سنہ بارگاہ کے اندر ایک آن والا ہے. واہ کیا بات ہے سبحان اللہ دل کو ذوق ملتا پہ نا واہ خوشی سے ہوتی پہ ہے نا سبحان اللہ بلند سنہ دی بارگاہ کے اندر ایک آمن والا فرشتہ آیا گویا کہ اس نے سرکار کو لوری کی الفاظ کیا ہے فقیر لہو اللہ اکبر سنہ دی بارگاہ کے اندر آپ عرض کریں فقیر لہو تنم عین والتسمع اذن والکعب قلب سنہ رکھنا پیغام کے ہی فقیر لہو تنم عین سنہ تو یہ اکھا مبارک سامنے واہ اکھا مبارک کیا کر دلو بند کر دیا والتسمع اذن سنا لیکن نیند غفلت والی نہیں ہونی بلکہ سماعت مبارک برقرار رہنی تمہارے کان مبارک سنتے رہنے والیا قلب سنا تو والا دل مبارک بیدار دے جاگنا رہے. سبحان اللہ نبیوں دی نیدر سالی نیدر ورگی نہیں ہوتی تو میں سنوں بس اونکھی آوے شریعت مطہرہ دا حکم اے ہے درست رہتا ہے لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو اگر نیند بھی آوے کرے وضو نہیں ٹوٹتا وجہ کیا ہے رب کا حکم ہے سنا نیند بھی کریے تو صرف اکھاں بند ہوگا سماعت مبارک کی برقرار رکھیں اور سنا والا دل مبارک بھی اللہ کی ذکر کے اندر چلتا رہے دل مبارک بھی بیدار رہے. سبحان اللہ اس نے آمن والے نے یہ پیغام سنایا بس اس کی یہ لوری گویا سنانا ہے رب العزت کی طرف آمن والا آیا ہے فرمایا فنامت عینی میرے اکھا مبارک سامیا وسامعت اذنایا وعقل قلبی فرمایا میرے کان مبارک بیدار ہیں میرے دل مبارک جاگتا ہے پیا بیدار ہے پیا فقیر علی اس آمن والے نے عالم خواب کے اندر جب پیغام سنایا اللہ اکبر کبیرہ اس آمن والے نے پیغام کا سنایا او فرشتہ سننے والے نوری پیارے دیوی اللہ تنم عین والتسمع اذن والیاق القلب سنا تو اللہ دل مبارک جاگتا رہے انہیں سماعت مبارک برقرار رہنے اور صاحب پیغام سنایا سید البرادر فسنا فیہا مال وطن واہ کیا بات ہے سرکار ہے
کیا بات ہے. خوبصورت ہے. آرے علاقہ نے بڑی خوبصورت مسجد بنی ہے. تو آدمی ایک خواہش سی مسجد تام ہو گئی اس کے اندر کوئی دعوت کروا. اہل علاقہ نے سمجھا یہاں مسجد کا کام مکمل ہو گیا. تھوڑا بڑے بچے دیکھو تاکہ اس مسجد کو آباد بھی کریں کیونکہ مساجد اور مدارس کی آبادی اس کے اندر آنے والے لوگ ہوتے عمارت. واہ کیا بات ہے. سردار نے گھر بنایا. جس نے سردار گھر بنا چکا گھر بنانے کے بعد دسترخوان لایا. ایک دائی کو بھیجا وہاں سالا باہر ایک غلام والے کو بھیجا وہاں یہ کانٹا دیا ساری جامعہ نے سالا کہ آؤ اس کا گھر بنائے. اس گھر کو بھی دیکھو اس کے خط و خات کو بھی دیکھو اور ایسا دسترخوان لایا اور کھانے کس کو کس میں رکھے ہوئے اور کھانا بھی کھا رہے سردار کا بنا. واہ اللہ اکبر کبیرہ. اور فرشتہ کیا آتے سردار نے جس میں گھر بنا چڑھا غلام والے کو داعی اللہ سننے کی صفت ہے. اللہ رب العزت کا پیغام ہے. فرمایا داعی کو بھیجا غلام والے کو بھیجا وہ غلام کے لیے جس میں نے فرمایا فمن اجاب داعیہ جائے اس داعی کی دعوت کو قبول نہ چھوڑا. غلام والے کی دعوت کو دیوتے لبیک آپ چھوڑا. فرمایا دخل الدار اخذ من المعطوبات غرض عنه السيد. فرمایا اگر اس غلام والے کی دعوت کو جس نے قبول نہ چھوڑا گھر کے اندر آ کے داخلہ کرنے کی اجازت ہو سی. گھر کے اندر داخل ہو سی. دسترخوان تو کس کو کس دنیا نعمت آ کے کھاسی اور کم بھی گان یہ ہے کہ سردار بھی اس کو اتحاس. واہ سبحان اللہ. لیکن فرمایا ملم یجیب داعیہ جس نے داعی کی دعوت کو قبول نہ کیتا ولم يدخل الدار ولم يأكل من المعطوبة وسخط عنه السيد. فرمایا جس نے داعی کی دعوت کو قبول نہ کیتا نہ گھر کے اندر داخلے کی اجازت ملتی ویسی نہ دسترخوان کو کھانے کھانے کی اجازت ملتی. اور فرمایا سب تو بری بات یہ ہے کہ سردار بھی ناراض. اللہ سمجھتے گئے حسن میں یاد مزید میں یاد نے کھول کے بیان کیتا. فرمایا جانتے ہو دنیا والے وہ سردار کون ہے گھر بنایا گیا ہے اور داعی اللہ کون ہے دسترخوان کیا ہے گھر کیا. واہ کیا بات ہے. پھر آپ نے فرمایا السید هو اللہ. گھر بنانے والا سردار اللہ رب العزت کی ذات ہے. کون ہے اللہ رب اللہ العزت رب کی ذات. العزت کی ذات ہے. محمد الداعی فرمایا لوگوں کو بلانے والا اس گھر کی طرف وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئی. الدار الاسلام. فرمایا گھر اسلامی میں المعدۃ الجنہ. کیا بات ہے سبحان اللہ. خان جڑا ہے وہ کیا ہے جنت ہے بھائی. پتہ چلا سنا داعی اللہ جنت بنائی میرے رب العزت نے. دار اسلام دین اسلام میں اللہ رب العزت ہے کہ اس کی طرف غلام والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جائے سننے کی گل من کی تھی اسلام کے اندر بھی داخل ہو گئے سی. اسلام کے اندر داخل ہو کر کے بعد مرن کے بعد اللہ رب العزت جنت بھی عطا فرمائے سی. اگر محمد کا گھر چھوڑ دیتا نہ اسلام کے اندر داخل کی کی اجازت مل سی نہ اپنی نعمت کھاسی نہ جنت نصیب ہو سی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. واہ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا الدار الاسلام گھر اسلامی میں ماتبہ دسترخوان جنت ہی میں داعی محمد مصطفیٰ ہی میں سرکار دے درد پہ آمنو سنے دی گل تسلیم کر کی تو رب بھی راضی ہو ویسی کہ رب دا رسول بھی راضی ہو ویسی کہ جے تو چاہتے آہد کو ملنا آمد نام پکے دائرے. واہ کیا بات ہے. جے تو چاہتے آہد کو ملنا احمد نام پکے دیرے. جے تو چاہتے آہد کو ملنا احمد نام پکے دیرے. جتا سنی جے نام محمد جتا سنی جے نام محمد چمکیاں
واہ جو حدیث سے پیار سے سرکار کے پیارے صاحب ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجا. ایک بار سونے کے نام میری ملاقات ہو گئی. میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا سنا یہ سو بندہ نجات چاہتا ہوئے کامیابی چاہتا ہوئے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے ضابطہ کیا ہے اصول کیا ہے کہ کینے بندہ دنیا دوتے کامیاب ہو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ترائے کم سے ملا ہے حضرت عقبہ بن عامر نے. آپ فرمائیں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نجات چاہتے ہو تو ترائے کام کرے. عقبہ بن عامر فرمایا املک علیک لسانک. فرمایا پہلی گل یہ ہے اپنی زبان دوتے کا. اساں کریں نہیں سوچا کہ ساری زبان کیا پئی بلندی ہے کہتا دنیا کی ہر گندگی ساری زبان کے وچوں نکلتی پئی ہوندی ہے. کسے وقت کسے دی غیبت پہ کرتے ہیں زبان دینا, کسے دی چغلی پہ کھانے ہیں زبان دینا, حتیٰ کہ اس زبان کے وچوں کفر و شرک کے الفاظ بھی سامنے ہوئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا املک علیک لسانک. فرمایا زبان کے اوپر کنٹرول کرے. عقبہ بن عامر اللہ کی بارگاہ کے اندر سے اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ول یصاق بیت. فرمایا تیرے واسطے تیرا گھر کافی ہو گئے. یعنی اپنے گھر کو غنیمت سمجھے. ہر چوک چوراہے کے اوپر ہر گندی محفل کے اندر شرکت نہ کری بلکہ اپنے گھر کے اندر رہ گئی. میرے آقا نے فرمایا ول یصاق بیت. تیرا گھر تیرے واسطے کافی ہو گئے. دنیا میں اوپر مشاہدہ ہے قسم قسم کا محفلیاں عیاشیاں کے اڈے موجود ہیں. اگر گھر کے اندر رہ سو گناہ تو محفوظ رہ سو, لوگوں کی غیبت چغلی سنان کو محفوظ رہ سو. اگر ہر محفل کے اندر شرکت کرے سو ہر قسم کے لوگ مل سن بل گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو گئے سو. میرے آقا نے فرمایا ول یصاق بیت. فرمایا تیرا گھر تیرے واسطے کیا ہو گئے کافی ہو گئے. اپنے گھر کو غنیمت سمجھی. فرمایا ہمیشہ گھر کے اندر رہی. جس کے لیے معاشرہ خراب ہو گئے بس یہ نہ کہ میں رحمان کی کھائے بس گھر کو غنیمت سمجھے. اللہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ. پیچھے نمبر دوتے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقتی علی خطیئتی کا. فرمایا جڑے گناہ زندگی کے اندر ہو چکی نہیں ہن زندگی کی شان ہو چکی نہیں داڑھی سفید ہو چکی ہے عمر کا آدھا حصہ گزر چکے ہن رب دی بارگاہ کے اندر بس اے نہ اس عمر کے اوپر گناہ نہ کرتا رہے نہیں چاہے گناہ کر نا کل توبہ کر انسا پرس توبہ کر انسا. فرمایا نہیں زندگی کے جڑے لمحات مل گئے نہیں انہاں کو غنیمت سمجھ کے وقت کی اعلی خطیئتی کا اپنے گناہ کے نام میں شرمندہ ہو کے رویا کریں. رب کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کریں. اللہ تعالی کی بارگاہ کے اندر سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. آج ایسا سمجھتے ہیں کہ ساری عمر شاید 25 سال ہے 30 سال ہے حالت زندگی کا بڑا لمبا حصہ پائے لیکن دنیا کے اندر روزانہ سنتے ہو خبر کے اندر روزانہ آنکھوں کے سامنے لیتے ہیں اطلاع پہ ملتی ہوں گے فلاں 20 سال کا نوجوان ٹر گیا فلاں 25 سال کا نوجوان ٹر گیا. میں امیر اے زندگی جتنے لمحات مل گئے نہیں اس کو غنیمت سمجھ وقت کی اعلی خطیئتی کا اگر کامیابی چاہتے تو اپنی زندگی کے اوپر جڑے گناہ ہو چکے رب دی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سرکار کے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابی قراب رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ سنے نے وضو کیا فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ ادا ہے صفت یہ ہے کہ سنے دے وضو کا جڑا مستعمل پانی ہے وہ زمین کے اوپر گرن نہ دیتے ہیں. سرکار کے اصحاب نے اس پانی میں کو ہاتھ چھوڑے وہ پانی وضو والا پانی پھر کے اپنے چہرے کے اوپر پہ ملتے ہیں. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ ما حملکم علیہ. صحابہ اس عمل کے اوپر کیڑی چیز نے تھاکو بھارا میرے وضو والا پانی چہرے کے اوپر کیوں پہ ملتے ہیں. سارے دی زبان کی وچ کوئی الفاظ ہے اللہ کی برکت. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. سنا تمہاری محبت ہے. یہ تمہاری محبت سب گوارا نہیں کرے گی کہ سنا تمہارا حضور
شک سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اگر ذوق ہوئے تو بس شروعات چھوڑا مقام سعادت ہوتے جس میں حضرت پیدا تو میرا محبوب واپس آنے پہ مقام سعادت ہوتے سونا آرام فرمینے پہ حضرت مولا کائنات حضرت علی بن مرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گود مبارک بچھا چھوڑی سونے واسطے گود بستر بنا چھوڑا سونا آرام پہ فرمینے اتنے دے اندر سونے کو نیند آ گئے میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدر جس میں نماز کی کیفیت ختم ہوئی آقا بیدار ہوئے سنا مولا کائنات تو پوچھا میرے آقا نے اصل لیتا یا علی نماز ادا کی تھی اے علی عرض کرنے اللہ یا رسول اللہ نماز ادا نہیں کی تھی میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت کی بارگاہ میں کر ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہم انہو کانا طاعتی کا و طاعتی رسول سنا مولا علی اخی رسول اللہ اکبر کبیرہ سیدنا حضرت علی بن مرتضی مولا تیرا بندہ تیری عبادت اور طاعت کے اندر ہا تیرے محبوب کی طاعت کے اندر ہا سنا فرق ترے شمس مولا سورج میں واپس کرنا واہ سبحان اللہ متعدد کوتر کے اندر سارے علماء نے اس واقعے کو نقل کیتا اور صحیح سند کے نال اس کو ثابت کیتا حضرت اسماء بنت عمیس نے سونے نے دعا کی ہے سورج ڈوبا ہوا اس آنکھاں دے نال اٹھا واپس پلٹ آیا مولا علی نے نماز عصر ادا کی اعلی حضرت عظیم برکت شاہ امام احمد رضا خان اس مقام پہ اٹھتے بول پہ کہ مولا علی نے وار دی تیری نیند پہ اثر کی نماز واہ کیا بات ہے مولا علی نے وار دی تیری نیند پہ نماز وہ بھی اثر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے واہ صلاۃ وسطیٰ نماز عصر کی واقعہ ہوئے تھے مولا علی نے وار دی تیری نیند پہ نماز وہ بھی اثر کی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے حضرت مولا کائنات میں سورج واپس پلٹ آیا آپ نے فرض نماز چھوڑ دی تھی مگر محبوب دے علام دے اندر خلل نہ واہ اللہ اکبر جڑے صاحب سرکار دے نماز واسطے اپنی نماز چھوڑنے نے سونے دے آرام واسطے کدا گوارا کرنے سونے دا وضو دا مستقبل پانی زمین تے ٹھایا میرے آقا نے پوچھا ما حملکم علی صحابہ سما دے اوتے تمہارا کئی چیزیں کئی وقت مجبور کیتا کہ میرے وضو دا پانی چہرے تے پہ بلدے ہو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عرض کی حب اللہ و رسول سنا اللہ تعالی دے محبوب دی محبت ہے کہ سمارا وضو دا مستقبل پانی کی چہرے دے اوتے مت واہ سبحان اللہ میرے آقا نے مل اس مقام کے اوپر بھی ترے چیزاں کا درس دیتا فرمایا من سرہ ان حب اللہ و رسولہ فرمایا جڑا بندہ چاہے اللہ کے نال محبت کرے اللہ کے رسول کے نال محبت کرے یا اے چاہے کہ اللہ کا محبوب اس کے نال پیار کرے فرمایا فل یصدق حدیثہ اذا حدث فرمایا پہلا عمل یہ کرے کہ جنہ میں گفتگو کرنی ہے گل سچی ہے واہ سبحان اللہ گل سچی کرنی ہے فرمایا کہیں جھوٹ نہ بلانے فل یصدق حدیثہ اذا حدث جنہ میں گل کرے سچی کہے ول یؤدی امانتہ اذا قبل فرمایا اگر تمہاری کوئی کہیں چیز دی امانت رکھی ہے امانت کے اندر خیانت نہ کرے نہیں کرنی امانت وقت دیتے ہیں جس کی امانت تمہارے کول ہے اس کو وقت دیتے کیا کرنے ادا کرنے ول یحسن جارا من جارہ فرمایا تیسرے نمبر دیتے ہوئے آقا نے فرمایا پڑوس کا خیال کرے پڑوسی دینا ہمیشہ اس نے آخری گل کر کے ختم کرنا چاہنا کہ اساں کیا انہاں ترے چیزاں دے اوپر عمل کیتا ہوئے ساری گفتگو کے اندر کیا فراڈ موجود نہیں ہوتا کیا اساں ہمیشہ سچ بولتے ہوتے یا کیا امانت دار دی امانت ادا کرتے ہوتے امانت کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی تمہارے کو پیسے رکھوئے امانت یہ نہیں ہوتی ہے کہ کوئی تمہارے کو گل کرے تمہارے سامنے اس دی امانت کا حق بھی کیا کرو ادا کرو اور فرمایا پڑوس کا بھی کیا کرنا ہے یاد کرنے میں آخری گل کر کے اصلاح معاشرہ واسطے کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و رب تعالیٰ کا پیغام ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم کہ اللہ تعالیٰ فرمائے جڑا سنگا کو رزق عطا کرے پینے کو پاک کر کے کھانے کیا کرنے پاک کر کے کھاویں گندم دی کٹائی دا موسم
تقریباً گزر چکا کچھ موجود نہیں فصلات اور چلنے سب چیزیں اس طرح دیگر جتنی فصلات ہیں اللہ رب العزت دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نے فرمایا ما سبق السماء ففیہ العشر فرمایا جڑی چیز نو اللہ کی طرف نازل کرتا پانی آسمان دا پانی سیراب کرے اس دے وچ عشر اللہ رب العزت دا حق ہے اس کو کیا کرنا ہے عطا کرنا ہے میں حضرات کی گزارش کرے سا کہ ایک پڑوس دا بھی خیال کرے سو تے اپنی کھیتیاں نو پاک کر کے یہ جڑا برآباد دا